میں نے آج مختصر لیکن مدلل گفتگو کرنی ہے، چند ایک آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہے، مسلک اہل سنت والجماعت آپ کو سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے۔ ہماری اس کانفرنس کے بعد جو اشکالات پیدا ہونے ہیں میں نے اس کے جوابات بھی دینے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ بالکل کھلے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں خدا نے اعلان فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور آخری نبی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کے دین نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور یہ قیامت تک نبی کا دین کیسے چلے گا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے وہ دین تمہیں دے دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ پھر نبوت نے اعلان فرمایا وَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، اس دین کو آگے تم نے دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا سے دین کو لیا، پیغمبر کے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کے بعد دین کامل وہ ہوگا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، نماز اللہ کے ہاں قابل قبول وہ ہوگی جو نماز پیغمبر کے صحابہ دے، روزہ قابل قبول وہ ہوگا جو پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہے، اعمال قابل قبول وہ ہوں گے جو خدا کے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے دیے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج پیغمبر تیری وساطت سے تیرے صحابہ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو نہیں، پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ نبی نے نماز صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے نماز امت کو دی ہے۔ صحابی نبی والی نماز دیتا ہے، اپنی طرف سے کبھی صحابی پیغمبر کی اپنی طرف سے کبھی صحابی نماز کو دیتا نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے اور خدا نے حضور پہ نبوت کو ختم کر دیا اور نبی کو بطور نمائندے کے 1,24,000 صحابہ عطا کر دیے۔ چک بیلی والوں ایک نقطے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں نبی اس زمین پہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اس زمین پہ نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات چاہیے تو نبی سے ملتی ہے، اگر نبی کی بات چاہیے تو نبی کے صحابی سے ملتی ہے، اگر قرآن کا معنی چاہیے تو پھر نبی دیتا ہے، نبی حدیث کا معنی چاہیے تو پھر پیغمبر کا صحابی دیتا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں تجھے نقطہ دینے لگا تھا کہ اللہ کے نبی پہ خدا نے نبوت کو ختم کیا، تعداد 1,24,000 بنتی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو تیرے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو نمائندہ میرا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ تیرا کہتے ہیں۔ ہم نے اعزاز تجھے دیا ہے کہ تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، صحابہ پہ تیری نمائندگی ختم ہے۔ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے، جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے۔ میں نقطہ دے تو جملے پہ غور کرنا، ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں۔ ذرا توجہ رکھنا، جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، لیکن جب نبی دنیا سے گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہو گئی ہے۔ نبی کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کوئی اور نبی مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، اور نبی کے جانے کے بعد ان کے علاوہ کسی کو صحابی مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ نہ ان کے بعد نبی ہے نہ ان کے بعد صحابہ ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کی خدا کی بات نبی کرتا ہے اور نبی کی بات صحابی کرتا ہے۔ خدا نے نبی کی صحابیت، نبی کی نمائندگی کو صحابہ پہ ختم کر دیا ہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، خدا نے نمائندگی کے لیے انبیاء کو چنا ہے، نبوت حضور پہ ختم کر دی ہے۔ خدا نماز کا حکم نبی کو دیتے ہیں، نبی آگے صحابہ کو دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم اہل سنت بھی عجیب ہو، تم کہتے ہو نماز
نماز وہ پڑھیں گے جو صحابہ والی ہے. ارے ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں گے جو نبی والی ہے. میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے. کہتا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو دلیل موجود ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, میں نے دین تمہیں دیا ہے, تم نے دین آگے دینا ہے. تیرے پاس دلیل کیا موجود ہے؟ کہتا ہے جی بخاری کی روایت ہے, اس کے بخاری کے روپ پہ کبھی نہ آنا. کہتا ہے جی بخاری میں روایت موجود ہے, اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو پھر نماز نبی والی پڑھیں گے. میں نے کہا حدیث کا ترجمہ پھر کرنا. کہا جی صلو کما صلو, کہ صلو تم نماز پڑھو, کما رأیتمونی اصلی, جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھا ہے. میں نے کہا میں نے تو نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا, تو نے نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا, یہ تجھے مجھے تو خطاب ہی نہیں ہے. کہتا ہے کسے خطاب ہے؟ میں نے کہا یہ خطاب صدیق کو ہے, یہ خطاب تجھے مجھے نہیں ہے, یہ خطاب تو فاروق کو ہے. کہتا ہے جی کیا مطلب؟ توجہ رکھنا. میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ سلو کما رأیتمونی اصلی, تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نماز مجھے پڑھتے دیکھا. کیا مطلب؟ ایک نماز پیغمبر کی ہے, ایک نماز صحابہ کی ہے. میری دلیل پہ توجہ رکھنا, وقت کم ہے, میں عنوان کو سمیٹ لوں گا. فرمایا تم نماز یوں پڑھو گے جیسے تم نے نماز پڑھتے مجھے دیکھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ بات توجہ سمجھنا. نبی کو صدیق نے دیکھا ہے, اس کا معنی یہ ہے صدیق نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے, اور تو نماز ایسے پڑھے جیسے صدیق نے پڑھی ہے. صحابہ نماز یوں پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے, اور تو نماز یوں پڑھے گا جیسے صحابہ نے پڑھی ہے. ہم صحابی کو دیکھیں گے, صحابی نبی کو دیکھے گا. صحابی کی نماز نبی والی اور میری نماز صحابہ والی. ہماری نماز کون سی ہے؟ توجہ رکھنا. یہ تجھے غیر مقلد نے, تجھے اہل حدیث نے, تجھے وہابی نے, تجھے ملحد نے, انگریز کے ایجنٹ نے, تو جو بھی نام دے گا بجا ہے. میں ہر بات پہ دلیل دے سکتا ہوں, میں یوں جملے نہیں کہتا. تو یہ کہے گا یار وجہ کیا ہے, اس نے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ کتنا آسان سا دھوکہ ہے, کتنی عام سی بات ہے. تجھے یہ کہہ دے گا کلمہ کس کا پڑھا ہے, تو نے کہنا ہے نبی کا پڑھا ہے. اچھا جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نماز نبی والی کیوں نہیں کہتا, پھر صحابہ والی بات کیوں کہتا ہے؟ بندے کے دماغ میں بات آتی ہے یار بات تو بڑی اس نے معقول کی ہے, بڑی وزنی بات کی ہے. توجہ رکھنا. یہ تجھے ایسے اشکالات دے گا, پھر تیرے دماغ کو خراب کرے گا. مثلا میں ایک بات اور کہتا ہوں, یہ تجھے کہے گا بھئی تو کون ہے, تو نے کہنا ہے جی حنفی. اچھا پوچھے تو کون ہے, کہتے جی میں تو محمدی ہوں. بھئی تو محمدی کیوں ہے؟ ایک ان پڑھ بابا جی کو پکڑے گا, کہے گا بابا جی ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے. بابا جی بھی خوش ہے, گھر میں کبھی مجھے میری بیگم نے نہیں پوچھا, آج مجھے فیصلے کے لیے بلا لیا گیا ہے. یہ بابا جی خوش ہو کر بیٹھ گئے. ہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میں کہتا ہوں محمدی کہنا چاہیے, یہ کہتا ہے حنفی کہنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ میں نے سے پوچھا تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کہتا جی کلمہ حضور محمد کا پڑھا ہے, تو پھر محمدی کہنا چاہیے. بابا جی کہتے ہیں بات تو بالکل بجا ہے, جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر محمدی کیا؟ ابو حنیفہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا کہ تجھے حنفی کہا جائے. اب یہ بندے نے دھوکہ دیا, اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا. میں نے کہا جب تو نے پوچھا تو کون ہے, تو نے میرا مذہب پوچھا ہے, تیرا مذہب محمدی ہے یا میرا مذہب حنفی ہے؟ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ میرا مذہب حنفی ہے. تو کہتا جی کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے, تو اس لیے مذہب محمدی کہتا ہے. تجھے عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک لفظ مذہب ہوتا ہے, ایک لفظ منزل ہوتا ہے. مذہب اسے کہتے ہیں جو راستہ ہے, منزل اسے کہتے ہیں جہاں پہ جانا ہے. جب تو نے مجھ سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے, میں نے کہا ابو حنیفہ. مجھ سے پوچھا منزل کیا ہے, میں نے کہا محمد الرسول اللہ. راستہ ابو حنیفہ ہے, منزل رسول اللہ. راستہ ابو نارا توجہ. میں نے کہا وقت بہت کم ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے میں پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ. میں بتا یہ رہا تھا مذہب ابو حنیفہ اور منزل بولو نا, مذہب ابو حنیفہ منزل رسول اللہ. ارے کوفہ ہمارا راستہ ہے, مدینہ ہماری منزل ہے, ہم تو مدینے والے ہیں. تجھے کس نے کہا مدینے والے نہیں؟ غیر مقلد ایک نوجوان کو دھوکہ دے رہا تھا, اور یہ ان حنفیوں کو دیکھو, اہل سنت کو دیکھو, ہم تو مدینے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو کوفہ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا نانا تو نے جھوٹ بولا ہے, ہم بات مدینہ کی کرتے ہیں لیکن وایا کوفہ مدینہ کی بات کرتے ہیں. کیا جی وایا کوفہ تم مدینہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے
نہیں کہتا، یہ تو میرے نبی نے کہا ہے۔ کہتے نبی نے اعلان فرمایا؟ میں نے کہا جی ہاں، حضور نے اعلان فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم مدینہ ہے، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، اور شہر میں جانے کے لیے بواسطہ دروازہ جانے والا باادب ہے۔ تیری مسجد کا امام اعلان کرتا ہے صف اول میں با جماعت نماز پڑھو، اجر بڑا ملتا ہے۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی دروازہ پھلانگ کے صف اول میں گیا ہے، ایک نمازی دروازے سے گزر کے صف اول میں گیا ہے۔ دونوں گئے تو صف اول میں، جو دروازے سے گزر کر جائے اسے با ادب کہتے ہیں، دروازہ پھلانگ کر جائے اسے بے ادب کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم والی بابھا، محمد شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم مدینہ میں، دروازہ کوفہ میں، کوفہ پھلانگ کے جائے بے ادب ہے، کوفے سے گزر کے جائے با ادب ہے، کوفے سے گزر کے جائے تو ادب ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ امام بخاری کا ہے، یہ میرا نہیں، امام بخاری کا ہے۔ پوچھ امام بخاری سے، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری سے پوچھا تم نے کہاں کہاں پڑھا ہے؟ امام بخاری نے تفصیل بتائی ہے، فرمایا میں حجاز کیا ہوں تو میں 6 سال ٹھہرا ہوں۔ امام بخاری کہنے لگے بھائی میں بصرہ گیا تو میں اتنی مرتبہ گیا ہوں، میں جزیرہ میں گیا تو میں 2 مرتبہ گیا ہوں، لیکن جب کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے اللہ احصی کم دخلت الی کوفہ، ارے مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا۔ ارے تو اتنا ذہین آدمی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کوفہ کتنی بار گیا۔ توجہ رکھنا، اس میں نقطہ حکمت کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں میں جزیرے میں 2 مرتبہ گیا، امام بخاری کہتے ہیں میں بصرے میں 4 مرتبہ گیا، امام بخاری کہتے ہیں میں حجاز میں 6 سال رہا، اور جب کوفہ کی باری ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں کوفہ کتنی بار گیا۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو ہاں بیٹا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے مڈل تک چک بیلی کے سکول میں پڑھا ہے۔ کتنے سال پڑھا ہے؟ کہتا جی 8 سال پڑھا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اس مڈل سکول میں تو کتنی بار دروازے سے گزرا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے، کیوں جتنا عرصہ پڑھا اسے وہ تو یاد ہے لیکن دروازے سے گزرنا یاد ہی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا امام بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے تو مجھے کہتے ہیں میں 6 سال رہا، اور بخاری کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کتنی مرتبہ گیا ہوں، منزل میں جانا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری مدینے کو منزل مان کے ارے کوفے کو دروازہ مانتا ہے، حنفی بھی مدینے کو منزل مان کے کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کوفے کو نہیں مانتا؟ صحابہ کے بغض کی بات کیوں کرتا ہے؟ کس لیے دبکتا ہے؟ ارے کوفہ امام ابو حنیفہ نے تو نہیں بنایا، کوفے کی تعمیر کا فیصلہ کرنے والا حضرت عمر بن خطاب ہے، جن کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہے حضرت عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، عمر کا فیصلہ کوفہ بنا دو۔ بنانے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ عنہ، جو پیغمبر کا عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وہاں پہ علم لے جانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے، جن کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا استقر القرآن من اربعۃ، ان 4 سے قرآن پڑھنا۔ پہلے نام عبداللہ بن مسعود کا آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا جو چاہے قرآن ایسے پڑھے جیسے ابھی اتر رہا ہے، پھر عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے۔ اس نے جا کے کوفے کو آباد کیا ہے۔ میرے دوست کوفے میں جانے والے پیغمبر کے بصدر بدری صحابہ ہیں، کوفہ میں جانے والے 313 بیعت رضوان والے ہیں، ارے 300 بیعت رضوان والے ہیں، کوفہ میں جانے والے 1010 پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ مولانا جس کو تم نے امام مانا ہے امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے، کیا یہ مدینہ میں نہیں ہو سکتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میرے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا، میرے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کہتا جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا، امام کوفہ میں ہوتا مدینہ میں نہ ہوتا۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے محمد کو اس زمین پہ خدا کا نمائندہ کہتے ہیں، حضور دنیا سے چلے گئے تو پہلے جانشین صدیق بنے ہیں، صدیق کے جانے کے بعد نبی کے جانشین عمر بنے ہیں، عمر کے جانے کے بعد جانشین عثمان بنے ہیں، ان کے جانے کے بعد جانشین علی بنے ہیں۔ توجہ رکھنا، میرے نقطے پہ غور کرنا، حضور کے جانے کے بعد جانشین امام ابو بکر بنے ہیں، ان کے جانے کے بعد جانشین امام عمر ہے، اور یہ ترتیب عقل کی بھی ہے نقل کی بھی ہے، یوں ہی چلنا چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں پہلا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو مقدم کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تب بھی صدیق کا حق پہلے ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے چاروں کو دیکھا، چاروں کو رشتہ نبی سے ملتا ہے، لیکن صدیق کو عمر کو دیکھا یہ پیغمبر کے سسر لگتے ہیں۔ میں نے عثمان و علی کو دیکھا رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر کے داماد لگتے ہیں۔ ارے سسر کی حیثیت باپ کی ہے، داماد کی
ترتیب بیٹے کی ہے تو باپ پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے. میں نے صدیق کو دیکھا عمر میں بڑا ہے, میں نے عمر کو دیکھا تو چھوٹا ہے, اس کا نمبر 1 ہے, عمر کا نمبر 2 ہے. میں نے عثمان کو دیکھا یہ داماد دوہرا ہے, علی کو دیکھا داماد 11 ہے, عثمان کا 3 ہے, علی کا 4 ہے. میں نے کہا توجہ, میں کہ تو یہ ترتیب آنے کی ہے. جب میں نے دنیا میں جاتے ہوئے دیکھا مجھے تب بھی ترتیب یہی نظر آتی ہے. کہتے جی وہ کس لیے؟ میں نے کہا نبی جس کمرے میں دفن ہے صدیق وہاں نبی کے ساتھ ہے. نمبر 1 جو ہوا عمر اس کے بعد آئے ہیں. نمبر 2 جو ہوا عثمان اس کے بعد جنت البقیع میں تھوڑے سے دور ہے. نمبر 3 جو ہوا علی اس کے بعد کوفہ میں ہے. نمبر 4 جو ہوا. میں نے کہا آنے کی ترتیب بھی یہ ہے اور جانے کی ترتیب بھی یہ ہے. اس لیے سنی کہتا ہے خلافت راشدہ حق جاری ہے. خلافت راشدہ بلند آواز سے خلافت راشدہ. نیا فتنہ نکلا خلافت راشدہ حق سارے یار. یہ فتنہ ہے خلافت راشدہ حق 4 یار. یہ نعرہ ایمان کا ہے. بھئی خلافت سب کو تو نہیں ملی, خلافت کی تو بات 4 کی ہے. کیا تم نے غلط نعرہ امت کو دے دیا؟ توجہ رکھنا, میں نکتہ دینے لگا تھا. میرے پیغمبر کے جانشین کا نام امام ابو بکر صدیق ہے, یہ مکہ سے چلے تو مدینہ. حضور ان کے جانشین کا نام امام عمر ہے, یہ بھی مدینہ. ان کے جانشین کا نام امام عثمان ہے, یہ بھی مدینہ. اور ان کے جانشین کا نام امام علی ہے. وہ کہاں تھے؟ بولیے کہاں تھے؟ دلیل پہ غور کرنا, کہاں تھے؟ کوفہ. ہم نے صدیق کو دیکھا تو نبی فرمانے لگے ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر. جو خدا نے علم محمد کے سینے میں منتقل کیا ہے میں نے وہ صدیق کے سینے منتقل کر دیا ہے. خدا نے نبی نے اپنے علوم صدیق کو دے دیے ہیں. صدیق کے جانشین امام عمر ہے. میں اس لیے کہتا ہوں امام عمر صدیق کے جانشین ہے. حضور کے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. صدیق اکبر کو دیکھو ادھر قرآن بھی ہے ادھر حدیث بھی ہے. ان کے پاس حضرت رسول اللہ کے ساری امت سارے حدیث موجود ہیں. پھر حضرت عمر کو دیکھے گا ادھر قرآن بھی ہے نبی کی حدیث بھی ہے صدیق کے مسئلے بھی ہے. حضرت عثمان کو دیکھے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے صدیق و عمر کے مسئلے بھی ہے. حضرت علی کو دیکھو قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے. حضرت صدیق عمر عثمان کے مسئلے بھی ہے. علی ان چاروں کا جانشین ہے اور ڈیرہ جا کے کوفہ لگایا ہے. تو پھر تجھے بات سمجھنی چاہیے کہ جب خلافت راشدہ کی ترتیب بنی ہے تو حضرت علی پہ جا کے ختم ہو گئی ہے. اور جب بعد میں 4 امام بنے ہیں, ایک پیغمبر کے 4 خلیفے ہیں, پھر آگے 4 امام بنے ہیں. ہم 4 خلیفوں کو دیکھتے ہیں تو چوتھے خلیفہ علی ہے جو مکہ سے چلے تو کوفہ پہنچے. ہم نے 4 امام دیکھے ہیں. ان میں پہلے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے, دوسرے کا نام امام مالک ہے, تیسرے کا نام امام حضرت امام شافعی ہے, چوتھے کا امام احمد ہے. تم کو یہ ترتیب کیوں ہے؟ میں نے ان کی عمر کو دیکھا. امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے 150 میں فوت ہو گئے. میں نے حضرت امام مالک کو دیکھا, یہ 93 میں پیدا ہوئے 179 میں فوت ہو گئے. امام شافعی کو دیکھا 150 میں پیدا ہوئے 204 میں فوت ہو گئے. امام احمد بن حنبل کو دیکھا 164 میں پیدا ہوئے. یہ ترتیب دیکھے گا, ان میں پہلے امام ابو حنیفہ, دوسرے امام مالک ہے, تیسرے امام شافعی, چوتھے امام احمد بن حنبل. ذرا نقطے پہ غور کرنا, خلفاء میں سے آخری خلیفہ کون؟ بولو آخری. اماموں میں سے پہلا امام کون؟ تو پھر ماننا جہاں پہ چوتھا خلیفہ شہید ہوا ہے وہاں پہ پہلا امام پیدا ہوا ہے. حضرت علی کی جائے شہادت ہے, ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے. بعد میں آنے والا خطیب کہتا نہیں جہاں سے اس نے بات ختم کی تھی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں. خدا نے پھر یوں فرمایا جہاں سے بات علی نے شروع کی ہے ابو حنیفہ وہاں سے شروع کرتا ہے. تو مدینہ ہونا چاہیے تھا یا کوفہ؟ کوفہ ہی ہونا چاہیے تھا. بھئی ایک آدمی سرگودا سے چلے اور اس نے پشاور جانا ہو اور اسلام آباد آ کے وہ رک جائے تو آگے جو گاڑی چلائے گا اسلام آباد سے چلے گا یا پھر سرگودا سے؟ بولو نا. تو مکہ سے چلے تو کوفہ تک آئے نا. اب کوفہ سے گاڑی آگے چلنی تھی, کوفہ تک علی ہے, پھر کوفہ سے آگے پورے عالم امام ابو حنیفہ ہے. میں بتا یہ رہا تھا پہلے یہ تو سمجھو امام کون ہے. جس نے نہیں سمجھا وہ دشمن ہے اور جس نے سمجھا وہ امام کا عاشق ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ایک نقطے پہ توجہ رکھنا, مسئلہ کہیں لمبا نہ ہو, میں چلے بات سمیٹ تو ذرا. میں نے کہا خدا نے دین نبی کو دیا, دین نبی نے پیغمبر کے صحابہ کو دیا, اور جب صحابہ کی باری آئی ہے ان نے دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا ہے. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے اور پوری امت کو دے دیا ہے. حضرت امام سیوطی کہتے ہیں, امام حاکم کہتے ہیں, انو اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا, جس سے پہلے دین کو سب سے پہلے لکھا اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا, تم نے اشتہار کو دیکھا اوپر لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس, حالانکہ نام ابو حنیفہ تو نہیں ہے, ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی دنیا ابو حنیفہ کہتی ہے. حضرت صدیق اکبر کا نام
ابو بکر تو نہیں ہے لیکن دنیا ابو بکر کہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت سے پوچھ لے 95% بندہ ابو بکر تو جانتا ہے لیکن ان کا نام عبداللہ نہیں جانتا. دنیا میں حنفیوں سے پوچھ لے 95% بندہ ابو حنیفہ تو جانتا ہے لیکن ان کے نام نعمان کو نہیں جانتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا عبداللہ نام ہے, ابو بکر ان کا مشن ہے, ان کا نعمان نام ہے اور ان کا ابو حنیفہ مشن ہے. تو کہ اگر یہ کیا مطلب؟ عربی زبان میں بکر ان کا معنی پہل کرنا, ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے. نبی اعلان نبوت کرے تو جو پہلے قبول کرے ابو بکر کہتے ہیں. جب نبی دولت مانگے تو جو پہلے ساری دولت ہے ابو بکر کہتے ہیں. جب نبی کماری بیٹی مانگے جو پہلے دے ابو بکر کہتے ہیں. نبی ہجرت کا اعلان کرے جو پیغمبر کو ساتھ لے کر چلے ابو بکر کہتے ہیں. نبی غار میں جائے, نبی سے پہلے غار میں جائے ابو بکر کہتے ہیں. نبی بدر میں جائے جو پہلے ہو ابو بکر کہتے ہیں. نبی احد و خندق میں جائے جو پہلے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں. جب نبی مزار میں جائے پیغمبر کے بعد پہلے مزار میں دفن ہو ابو بکر کہتے ہیں. ارے مزار سے اٹھے گا جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں. جب پیغمبر جنت میں جائے گا جو پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں. عبداللہ اس کا نام ہے, ابو بکر اس کا مشن ہے. خدا کو اتنا پسند آیا دنیا نام نہیں جانتی, مشن آج بھی جانتی ہے. ارے نعمان نام ہے. ابو حنیفہ کا معنی ابو الملت الحنیفہ, یہ دین حنیف کو لکھنے والا ابو حنیفہ کا مشن ہے. ابو بکر نے دین قبول کرنے میں پہل کی ہے, ابو حنیفہ نے دین لکھنے میں پہل کی ہے. خدا کو اس کا اتنا مشن پسند آیا پوری دنیا ابو بکر کہتی ہے. اس کا اتنا مشن پسند آیا اسے ابو حنیفہ کہتی ہے. ابو بکر کا مشن بھی زندہ, نام بھی زندہ ہے. ابو حنیفہ کا مشن بھی زندہ, نام بھی زندہ, اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. امام توجہ رکھنا, امام ابو حنیفہ نے کیا کام کیا؟ دین کو لکھا. کیا کام کیا؟ دین کو لکھا. ذرا بات ختم کر دو, آخری بات کیا کہ دین کو لکھا. توجہ رکھنا. اور کیسے لکھا؟ امام صاحب کو خواب آئی ہے, مناقب موفق میں خواب موجود ہے. امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گیا ہوں, حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, امام صاحب نے جمع کر کے سینے سے لگائی ہیں. کیا دیکھا؟ بولو خواب. کیا دیکھا؟ میرے جانے کے بعد لو ہو گستاخ ہے, نا خواب دیکھا. توجہ, امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا, یہ کیسا خواب ہے؟ تعجب کیوں تھا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے. بولو, نبی کا جسم قبر میں, بولو محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں. جو نبی کے جسم کو محفوظ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے. جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے, اہل بدعت ہے. ہمارا عقیدہ کہ نبی قبر میں, بلند آواز, نبی قبر میں. جن کا عقیدہ ہے وہ بولے, منافق کوئی نہ بولے. ہم دیکھو اہل سنت منافق نہیں ہے, کھرا عقیدہ ہے. عقیدہ ہے تو بول, نہیں تو مت بول. نبی قبر میں, جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو. نبی قبر میں زندہ. تو میں دیکھ رہا ہوں, میں بات دیکھ رہا ہوں جو مرجھائے چہرے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی قبر میں زندہ. اب تعجب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جب عقیدہ حضور زندہ تو میں نے یہ کیا دیکھا, لیکن خواب دیکھیے. اپنے شاگرد کو بھیجا, امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو, میرا نام نہ بتانا. ابن سیرین کے پاس گئے, حضرت یہ خواب دیکھی ہے. امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ کس نے خواب دیکھی, نام بتاؤ. اس نے کہا جی جس نے خواب دیکھی. منع کیا نام نہ لینا, فرمایا تو نام نہ لے. یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا جی ہاں, یہ تو خواب ابو حنیفہ نے دیکھی. فرمایا جا امام ابو حنیفہ کو جا کر کہہ دے جو نبی کا دین دنیا میں بکھر گیا ہے, پیغمبر کی ہڈیاں مبارک. یہ تعبیر تھی پیغمبر کے دین سے. اہل سنت کا نظریہ سننا. خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے تیری نماز کا نام دین ہے, تیرے روزے کا نام دین ہے, تیرے حج و تلاوت کا نام دین ہے, میری تلاوت کا نام دین ہے, اور وجود پیغمبر کا نام دین ہے. نہیں سمجھا؟ پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, ایک بندہ مجھے کہنے لگا او جی نماز کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں, روزے کا وسیلہ دے کر تو مانگ سکتے ہیں, نبی کا وسیلہ دے کر بھی مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا نماز کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں خدا کا قرب ملتا ہے. روزے کا وسیلہ کیوں دیا ہے؟ خدا کا قرب ملتا ہے. میں نے کہا سن, پھر اہل سنت کا عقیدہ ہے خدا کی قسم کروڑوں نمازوں سے وہ قرب نہیں ملتا جو وجود پیغمبر سے خدا کا قرب ملتا ہے.
اگر نماز کا وسیلہ ہے تو پیغمبر کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ مدینہ منورہ کی گفتگو ہے، چلیں بات ہی میں کہہ دوں، مدینہ منورہ میں تھا، نوجوان نے فون کیا، مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے جگہ بتائی، چک ویلی خان کے دوستوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، جو میرے امام کو نہیں مانتا میں اسے بھی دعوت دیتا ہوں، مدینہ منورہ میں جا، میرے امام کا تجھے نام ملے گا۔ پوچھنے لگا کہاں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ مسجد نبی ہے، یہ میرے پیغمبر کا روزہ ہے، نبی کے روزے کے پیچھے خالی جگہ ہے جہاں پہ 4 چھتریاں بنی ہے، پھر پیچھے برآمدہ ہے، پھر پیچھے خالی جگہ، 4 چھتریاں بنی ہے، پھر پیچھے برآمدہ۔ مجھے کہتے جی کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے ایک چھتری، پھر دوسری چھتری، پھر برآمدے کے پہلے ستون کے نیچے بیٹھو۔ وہ تلاش کرتا پہنچ گیا، آنے والا غیر مقلد تھا، بات کرنا چاہتا تھا، مجھے کہنے لگا مولانا گمر صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا تجھے بتاؤں یا تجھے دکھاؤں؟ اگر بتاؤں گا تو دلیل کی بات تجھے سمجھ نہیں آنی، میں تجھے دکھا دیتا ہوں۔ میں کیوں بیٹھو؟ کہتا جی دکھائے۔ میں نے کہا سبز گنبد کا نام کیا ہے؟ کہتے نبی کا روزہ ہے۔ میں نے کہا ذرا ادھر کھڑا ہو جا، مسجد نبی کی طرف منہ کر لے، یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا جی ابو بکر۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہتے عمر۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتے عثمان۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ کہتے علی۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ عباس ہے۔ ادھر کیا لکھا ہے؟ حسن و حسین ہے۔ میں نے کہا پہلے ستون پہ دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں نعمان بن ثابت۔ کیا لکھا ہے؟ نعمان بن غیر مقلدو، میرا چیلنج ہے تمہیں، میرے امام کا نام مدینہ منورہ نبی کے روزے کے سامنے ہے، کسی مولوی کا نام تو بھی بتا دے، میرے امام کا نام ہے۔ اور توجہ رکھ، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہاں نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو، کہتے جی کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے خدا نے علم و عمل اس روزے والے کو دیا ہے، اس روزے والے نے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے اس امام کو دیا ہے، اور اس امام نے ہمیں دیا۔ میں نے کہا ہم نہ شکری نہیں کرتے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب کے فیض کو مانتے ہیں۔ توجہ، میں بات یہ کہہ رہا تھا خواب آئی، اور امام حضرت ابن سیرین نے کہا جو دنیا میں دین پھیلا ہے ابو حنیفہ جمع کرنے کے کام تجھ سے لے گا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ نکتہ نہ صحیح، چھوٹی سی نکتی صحیح، بعض نکتوں میں نکتے بھی ہوتے ہیں نا۔ اہل حدیث 2 طبقوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے، نمبر 1 ابو حنیفہ، نمبر 2 تبلیغی جماعت، ایسے ہے یا نہیں؟ نمبر 1 ابو حنیفہ، نمبر 2 یہ کل کی بات ہے، سرگودا قصور سے میرے پاس غیر مقلد آیا، کہتا جی میں ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھ، تسی بھی مولوی ہوتے، وہ بھی مولوی نے، سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے؟ میں کہ کسے مولوی دا نام ہے؟ کہتے ہیں تصریف الرحمان۔ میں نے کہا اس نے 2 گھنٹے اعتراض کیے مولانا طارق جمیل پر، میں نے اس کو جواب دیے، 3 سال گزر گئے، اس باپ سے پوچھنا جواب کیوں نہیں دیتا؟ پوچھنا جواب کیوں نہیں دیتا؟ دونوں جو مولوی ہیں، میں نے کہا اور مولوی معراج ربانی، میں نے کہا وہ جو وہاں حائل میں سعودیہ میں رہتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں اس نے فضائل صدقات پہ اعتراض کیا، میں نے وہاں ویڈیو CD ریکارڈ کرا کے دندان شکن جواب دیے۔ اس باپ سے پوچھ 4 سال گزر کے جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہا جی طالب الرحمان۔ میں نے کہا خیابان سر سید میں جا کے میں نے اس کا آپریشن کیا، اس سے پوچھنا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا مشکل گل ہے، پوچھنا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور ایسے عقل سے پیدل ہیں، یہ طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے، وہ اہل حدیث یہاں بیٹھا ہوں اسے کہنا کتاب لا کر دے، یہ تمہیں دے گا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ آئیے عقیدہ سیکھیے۔ کتاب کیا نام ہے؟ ذرا علم دیکھنا، علم، آئیے عقیدہ سیکھیے۔ اس میں عنوان ہے سماع موتا، اس میں خود سوال کرتا ہے، سوال جواب۔ سوال کیا مردے سنتے ہیں؟ توجہ، جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے ذرا۔ سوال کیا مردے؟ پھر جواب وہ مردہ ہی کیا جو، پھر سوال کیا کچھ سنتے بھی ہیں؟ کہتے جی ہاں، جب دفن کر کے دائیں تو جوتیوں کی آواز سنتے ہیں۔ مردے کی یار ہے وہ مردے کیا جو، اب کیا کہہ رہا ہے؟ جوتیاں۔ میں کہا جی یہ کھانیاں نے وہ سن رہا ہے۔ دیکھیں ان سے کتاب منگاؤ، مرشری ان سے منگاؤ۔ پتر کتاب لے کے دیا، ساڑھے مول سے والا دے کہ جھوٹے کے غلط ہے۔ اچھا اگلے صفحے تھے، کیا مردہ بولتا ہے؟ کہتا نہیں، مردہ بول نہیں سکتا، وہ مردہ کیا جو بولے۔ پھر آگے سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ کہتا جب فرشتہ گرز مارے نا پھر چیخ لیتا ہے۔ با علم، علم دیکھا۔ اعتراض کس پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نال جپے۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نال جپے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یا مخالفت امام صاحب کی یا مخالفت کس کی؟ دونوں کا ایک جرم ہے۔ امام صاحب کو جرم کیا ہے؟
جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا، توجہ رکھنا، اس کو جمع، جو سنتیں پھیل گئی اس کو جمع کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کو جرم یہ ہے جو سنتیں مٹ گئی تھی ان کو زندہ کیا ہے، جمع بھی ہم نے کیا، زندہ بھی ہم نے کیا۔ ننگے سر آیا تھا، پگڑی باندھ گیا، داڑھی منڈا آیا تھا، مشت داڑھی رکھ گئی ہے، شرابی آیا تھا، نمازی بن گیا۔ یہ ہمارا جرم تھا اور اس کا اظہار ایونٹ میں ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آؤ گے کہ نہیں؟